مدد کرنے نہیں آئے. کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں, ان سب کو پتا تھا. خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا اسلام کی تاریخ میں ثانیہ ہونے دیا, اور وہ ساری زندگی پچھتائے. تو میں آج ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دور کے یزید آتے ہیں, اور یزید لوگوں کو غلام ہی بناتے ہیں خوف کے ذریعے, جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں. ایف آئی آرز, میرے اوپر 15 ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں, ہماری ساری سینئر لیڈرشپ, دہشت گردی کے کیس ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں, اور یہ صرف ایک وجہ سے کہ ہم کہیں ڈر کے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. دیکھیں, میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں چپ ہوں جب سے یہ ہوا سب کچھ, مجھے تو سب پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا. میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے, میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. میں کوئی بات نہیں کرتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے. میں نے ایک ٹیپ بھی, ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, محفوظ جگہ پہ رکھی ہے, کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتہ چلے گا کہ کون کون کیریکٹرز نے کیا 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 ہے. یہ جو ملک کو, اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے, وہ کس کس نے کی ہے. لیکن اگر اسی طرح ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ ہراساں کیا گیا, تو میں مجبور ہوں گا, پھر میں بولوں گا, میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا. یہ جو لاہور کا, یہ جو اس وقت پنجاب کا الیکشن ہو رہا ہے, جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہاں, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا, یہ حمزہ شریف, یہ 2.25 مہینے سے اس کا فیصلہ کیوں نہیں جلدی ہوا. ہمارے فیصلے تو رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں, 24 گھنٹے میں, 2 دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں. یہ 2 مہینے میں فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا یہ ایک آئینی طور پہ وزیر اعلیٰ بن بھی سکتا تھا یا نہیں. وہ اور بات ہے کہ ان دونوں کو انڈر ٹرائل تھے, کبھی ان کو اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی, ان کو تو پیپر ریجیکٹ ہو جانے چاہیے تھے, ان کے تو ایف آئی اے میں 16 ارب روپے کے کیسز تھے. پہلے تو ان کو اجازت دے دی, اس کے بعد جا کے جب ڈسکوالیفائی کر دیا سپریم کورٹ نے, تو اس کے بعد کیسے یہ رہ گیا اتنی دیر وزیر اعلیٰ. اور وہاں وزیر اعلیٰ نہیں, جس طرح یہ پولیس کا استعمال کر رہا ہے, جو یہ ہراساں کر رہا ہے, جو ذرا پنجاب کے اندر اس وقت جو بائی الیکشنز میں جو ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پوری طرح انتظامیہ ملوث ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے. الیکشن کمیشن, کیا یہ طریقہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا لیں, ایڈمنسٹریشن کو ساتھ ملا لیں, اور کیا یہ الیکشن ہے ملک میں؟ جو سندھ کا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے, صرف تفتیش کریں انڈیپینڈنٹ لوگ جا کے کہ اندرون سندھ میں ہوا کیا ہے. 15% لوگوں نے کیوں نہیں کھڑے ہوئے, 15% لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے, آن اپوز جیت گئے. پتہ تو چلوائیں کہ کیسے پولیس کا استعمال, کتنوں کے اوپر ایف آئی آرز کٹوائیں, کیسے دہشت پھیلائی وہاں. تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے, یہ تو ایک بالکل ہی فیشزم کی طرف جا رہے ہیں کہ پہلے آپ غلطی کرتے ہیں, ایک سازش کے اندر شرکت کرتے ہیں ایک بیرون ملک کی, پھر چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں, وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں, معیشت کا اور معیشت نیچے اور مہنگائی اوپر, اور پھر ان کو اوپر مسلط کرنے کے لیے سارے ادارے تباہ کرتے ہیں, ملک کے سارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز تباہ کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کو, انتظامیہ کو, ان کو ساروں کو استعمال کرتے ہیں ان کو پاور میں رکھنے کے لیے. میری درخواست ہے اپنے سارے ملک کے اداروں کو, اپنی قوم کو, کہ یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے. یہاں اگر ہم نے کسی وجہ سے, میں قوم کو اب کہہ رہا ہوں, خوف کے بت کے سامنے جھک گئے, تو یہ آگے یہ چوروں کا یہ وہ کریں گے اس ملک کے ساتھ کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ 30 سال سے دونوں پارٹیز پاور میں ہیں, 30 سال سے ان کے ہوتے ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ 80 کی دہائی میں پاکستان سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھا. 90 کی دہائی میں جب سے یہ آئے ہیں, ہمارے ہندوستان بھی آگے نکل گیا, بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا. ہم تو پاکستان کے ساتھ بڑے, کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل سکتا ہے. میں نے وہاں جا کے میچز کھیلے ہوئے ہیں 80 کی دہائی میں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا. یہ ان دونوں کی خاندانوں کی وجہ سے, جن کو واپس مسلط کیا گیا, اور یہ صرف اور صرف خوف کے ذریعے کوشش ہے کہ اب ان کو پھر رکھیں. میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو
20 الیکشن لڑنے ہیں, بائی الیکشنز پنجاب کے اندر. ہم ساری قوم نے گھروں سے نکل کے ووٹ دینی ہے. ہم نے ان کی دھاندلی کے باوجود ان کو ہرانا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے, یہ کوئی پولیٹکس نہیں ہو رہی, یہ اس ملک کے لیے جہاد لڑی جا رہی ہے, کیونکہ اصل میں یہ حقیقی آزادی کی جہاد ہے اور اس میں آپ نے سب نے شرکت کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج سارے لوگوں کے اوپر جو ملک جہاد لڑ رہے ہیں قانون کی بالادستی کے لیے اور اس ملک میں اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے, جمہوریت کے لیے, ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو جائیں. اور جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ دندراتے پھر رہے ہیں, آصف زرداری ایسے پھر رہا ہے جس طرح کہ وہ پاکستان کا کوئی بادشاہ ہے. دوسری طرف وہ نواز شریف چوڑا ہو رہا ہے, وہ واپس آنے کی سوچ رہا ہے. وہ اسحاق ڈار جو کہ ملک سے باہر بھاگا ہوا تھا, جس کا ایفیڈیوٹ بھی ہے حدیبیہ پیپر مل میں, وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی. شہباز شریف اور حمزہ شریف جن کے اوپر 16 ارب روپے کے ایف آئی کے کیسز تھے, جس میں